لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. انسان کی نظر میں سب سے کم ویلیو اللہ کی بات کی ہے. دیکھو رسول جو بات کرتے ہیں وہ تو اپنی نہیں نا, وہ تو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں, تو اس لیے اللہ رسول کی بات وہ اللہ ہی کی بات ہے. صحابہ کرام جب نبی سے کوئی بات سنتے نا تو سب سے زیادہ اس کو اہمیت دیا کرتے تھے کہ بھئی نبی کی بات ہے, بس نبی کی بات آ گئی تو بات ختم. اب آپ دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے. کسی نے اب کلچر کو خدا بنایا ہوا ہے, کلچر کیا کہتا ہے. کسی نے خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے, کسی نے بیوی کو خدا بنایا, کسی عورت نے شوہر کو خدا بنایا, کسی نے باپ کو خدا بنایا, کسی نے اولاد کو خدا بنایا, کسی نے مغربی کلچر کو خدا بنایا. یہ تو میجورٹی اب یہی کر رہی ہے کہ جو وہ ہیں وہی ہم ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ چونکہ ایجوکیشن وہیں سے لے رہے ہیں, تعلیم ساری وہیں سے لے رہے ہیں, تو وہ انہی کو باپ بنا لیتے ہیں, انہی کی صبح و شام تعریفیں کرتے ہیں. جب آپ کسی قوم کی صبح و شام تعریفیں کرو اس کا مطلب وہ آپ کے لیے قابل تقلید ہیں, پھر تو وہی ہو گیا نا, اس کو آپ نے خدا بنا لیا, اسی کو فالو کرنا ہے. کسی نے پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو خدا بنا لیا, کسی نے گائے کو خدا بنا لیا, کسی نے اپنے پیر و مرشد کو خدا بنا لیا. یہ بھی بہت ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. پیر صاحب پتھر پہ لکیر بن جاتے ہیں, وہ انسان نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کوئی الگ سی خلائی مخلوق ہے. وہ اتنا عجیب بنا دیتے ہیں پیر صاحب کو. بھائی پیر ہے یار, وہ اس کو پہلے مفتیوں سے فتویٰ لو. بعض پیر ایسے ہیں جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, وہ کہتے ہیں یہ ویڈیو بناتا ہے اس لیے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. پھر کہتے ہیں ان کے یہاں خواتین میں تراویح آتی ہیں, بے پردگی ہوتی ہے, اس لیے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. ظرف تھوڑا بڑا کر لو, ظرف کیا کر لو. ہمارے یہاں خواتین میں تراویح میں خواتین آتی ہیں, تراویح میں ہو سکتا ہے بے پردگی بھی ہوتی ہو, لیکن اس کی میں کئی بار ریزن بیان کر چکا ہوں کہ اس زمانے میں دو چیزیں دیکھنی ہیں آپ نے, بے پردگی, ایک یہ بھی فتنہ ہے, دوسرا فتنہ یہ کہ خواتین کو گھر میں بالکل بند کر دیا جائے, اس میں بھی فتنہ ہوگا. بے پردگی کا نہیں ہوگا لیکن وہ والا فتنہ ہوگا اس میں بے دینی کا, کہ چند گھرانے تو بچ جائیں گے جن گھروں کا علماء صلحاء سے تعلق ہے یا کوئی پیر صاحب سے بیعت ہیں. میجورٹی کا کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں بعض لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس 1% طبقے کو جس 1% کا علماء سے تعلق ہوتا ہے, اس 99% کو نہیں دیکھتے جس کا علماء سے تعلق نہیں ہے. تو ہم نے دین 99% میں کرنا ہے, وہ اپنے چند مخصوص مریدوں کو لے کے بیٹھنا ہے جو خانقاہوں میں محاسبے مراقبے کر کے سلوک کے 18ویں منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں, 17ویں منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں. اگر 4 آدمیوں کو لے کے جنت میں جانا ہے پھر یہ ٹھیک پیکیج ہے. بعضوں نے میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی, یار ان کیا خواتین آ رہی ہیں بیان میں, سوری ادھر تراویح میں خواتین آ رہی ہیں. تو کیا ہو گیا ہے, آپ رائے سے اختلاف کرو لیکن کسی کی نیتوں پہ شک کرنا کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں, ان کو دین کا. بعض لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں, مفتی رشید احمد صاحب کے طریقے سے, کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو پردے میں بہت سخت تھے, واقعی سخت تھے, مضبوط تھے, سخت نہیں مضبوط. پردہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا مفتی رشید احمد صاحب کرایا کرتے تھے. لیکن کیا زمانے کے بدلنے سے حکام تبدیل نہیں ہوتے؟ کیا کلمہ ہم نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا پڑھا ہے یا کلمہ ہم نے اللہ رسول کا پڑھا ہے؟ دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, کیونکہ یہ آج کل مجھ پہ بہت زیادہ شروع ہو گئے ہیں, جو خاص طور پہ جو پیر و مرشد ٹائپ کے لوگ ہیں نا وہ زیادہ کر رہے ہیں یہ, کیونکہ ان کے ہاں خانقاہوں میں بہت پردہ ہوتا ہے, بہت سخت SOPs ہوتی ہیں, تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہاں وہ SOPs نہیں ہیں تو وہ پھر باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی دین ایک خانقاہ کے لیے چند مریدوں کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ کوانٹٹی کو فوکس, کوالٹی کو فوکس کرتے ہیں, 4 آدمی بنے لیکن بہت نیک بنے, لیکن کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی کے ساتھ ساتھ کوانٹٹی بھی تو ہے نا, کہ آپ زیادہ لوگوں کو دین پہ لے کر آؤ. تو اس میں جو شریعت کی بنیادیں ہیں ان پہ تو کمپرومائز نہیں ہوگا, لیکن جو طریقہ ہے اس میں لچک پیدا کی جائے گی, اس میں لچک پیدا کی جائے گی.
اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد, بخاری کی حدیث ہے, عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ مجھے بتاؤ, میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں, ایک تو علماء اختلاف کرتے ہیں نا, وہ کہہ سکتے ہیں بھائی اس کی رائے ٹھیک نہیں ہے, اختلاف 100 دفعہ کیا جائے گا, ہم کیا, ہماری حیثیت کیا. ایک ہے نیتوں پہ شک کرنا کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں, انہوں نے عورتوں کو آنے کی اجازت دے دی ہے, ان کا اب دین سے تعلق نہیں رہا ہے, یہ مفتی رشید احمد صاحب کے طریقے سے ہٹ چکے ہیں, یہ چونکہ مشہور ہو گئے ہیں, مشہور ہونے کے بعد اوقات بھول گئے ہیں, یہ اعتراض ہو, تبھی تو کوئی میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑے گا. کیا خیال ہے؟ ورنہ صرف علمی اختلاف کی بیس پہ کوئی نماز تھوڑی چھوڑتا ہے کسی کے پیچھے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے, لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد, اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ کیا ہے کہ امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ ہمارے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. تو کیا ہم امام حنیفہ سے بدگمان ہوئے ہیں کہ بھائی انہوں نے حدیث کی مخالفت کر دی؟ انہوں نے کہا کہ زمانے کے احکام, کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں شریعت میں, سب احکام نہیں, کہ وہ زمانے کی وجہ سے تبدیل ہو سکتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ جب اس زمانے میں عورتیں وہ والا پردہ نہیں کر رہی جیسے پردہ کرنے کا حکم ہے اور فتنے کا اندیشہ ہے, تو انہوں نے فتویٰ یہی دیا کہ منع کیا جائے گا خواتین کو. صرف امام صاحب اکیلے نہیں, اور بھی بہت سارے مجتہدین ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری ہی میں حدیث موجود ہے, لو کان النبی رأى ما رأینا لمنع نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے. اب سوچو, سیدہ عائشہ کے دور کی خواتین کا یہ حال ہے کہ وہ فرما رہی ہیں کہ عورتیں ان SOPs پہ عمل نہیں کر رہی ہیں, ان پابندیوں پہ عمل نہیں کر رہی ہیں جن پابندیوں کے ساتھ ان کو مسجد میں آنے کی پرمیشن ملی تھی. لہذا نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو منع کر دیتے. تو امام حنیفہ نے بھی اسی کے حساب سے فتویٰ دیا, بھائی یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں فتنہ اور فساد پھیل رہا ہے, کوئی مسجد میں آنا فرض واجب تو ہے نہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی امام ابو حنیفہ سے بدگمان ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی ہے؟ نہ, ہم کہیں گے بھائی ان کا مقصد حدیث کی مخالفت نہیں ہے, ان کا مقصد امت کو فتنے سے بچانا ہے, کیونکہ خواتین پابندی نہیں کر رہی ہیں. یہی تعویل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب اگر اس دور میں کوئی امام حنیفہ کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دے, کیا بھائی حدیث میں تو آتا ہے آئیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے, تو ہم یہ کہیں گے کہ ان مولوی صاحب کا ظرف بہت چھوٹا ہے. امام شافعی نے حکم دیا کہ آئیں گی مسجد میں, یعنی اجازت ہے آنے کی. امام حنیفہ نے کہا اجازت نہیں ہے. دونوں کے بارے میں ہمارا ظرف چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ بولو نا. یہ میں کچھ دینداروں کو کچھ چیزیں سکھا رہا ہوں, یہ سمجھیں. کہیں گے بھائی دونوں کا ظرف, دونوں کی نیت ٹھیک ہے. دیکھا بھائی فتنہ ہے یا نہیں ہے, یہ ان کا ہیڈیک ہے, نبی نے جب اجازت دی تو ہم دونوں سے کیا ہیں, کسی کی نیت پہ شک کرتے ہیں ہم؟ یا حنفیوں نے فتویٰ دیا ہو کہ امام شافعی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, امام شافعی نے فتویٰ دیا ہو کہ جو ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز جائز نہیں, ایسا کوئی فتویٰ دیا؟ نہیں دیا. وجہ کیا ہے بھائی؟ دونوں کی کوئی نہ کوئی لاجک بنتی ہے. اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں, خاص طور پہ جو فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ میرے مخاطب ہیں اس وقت. ہمارے پاکستان میں جو زیادہ تر مشائخ اور پیر و مرشد ہیں تو وہ حنفی ہیں نا, جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ان سے بات کر رہا ہوں میں, جو مجھے کہتے ہیں کہ اس نے عورتوں کو اجازت دے دی, ویڈیو بنا رہا ہے, فلانا ڈمکانا. تو ان کا خیال یہ, جب ہم امام حنیفہ کے بارے میں ظرف بڑا رکھتے ہیں, حالانکہ ان کا قول بظاہر حدیث کے خلاف جا رہا ہے, تو میں نے اگر امام حنیفہ کے قول کے خلاف فتویٰ دے دیا, اور قول کے خلاف نہیں, یہ کہہ کے فتویٰ دے دیا کہ اگر امام ابو حنیفہ اس دور میں ہوتے تو وہ بھی خواتین کو اجازت دے دے کہ کم از کم تراویح میں اور جمعے میں آ جائیں, تو اس میں کون سی قیامت آ گئی بھائی؟ کیا خیال ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو واہ بھائی واہ عجیب بات ہے, اس دور میں فتنہ ہو رہا ہے جب امام حنیفہ کا دور ہے, اور یہ 15ویں صدی جس میں خواتین پردے کا نام و نشان نہیں ہے, جنازے میں بھی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے جا رہی ہیں. خواتین کسی کا جنازہ ہونا اس میں بھی بن ٹھن کے جا رہی ہوتی ہیں.
رونے میں بھی احتیاط کر رہی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. میں زیادہ خواتین کے لوگ میری میمز بننا شروع ہو جاتی ہیں. سیٹنگیں ہو رہی ہیں کماری لڑکیوں کی لڑکوں کی جنازوں میں, تو کیا مسجدوں میں نہیں ہوں گی یہ سیٹنگیں؟ تو یہ کیسا فتویٰ مولوی طارق مسعود دے رہا ہے کہ تراویح اور جمعے کی نماز میں خواتین کو آنے کی پرمیشن ہے. جمعے کی نماز میں اس لیے کہ بیان ہوتا ہے, ایک شاعر اسلام میں سے ہے جمعہ, اور تراویح میں اس لیے کہ قرآن سن لیتی ہیں اس بہانے, 20 رکعت تراویح پڑھ لیتی ہیں, اس کے بعد درس قرآن میں شریک ہو جاتی ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نبی کے دور, جب ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں فتنے کا اندیشہ تھا, تو اب تو یہ اندیشہ کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے. یہ اشکال بنتا ہے. تو اس اشکال کا میں جواب کئی بار دے چکا ہوں. دیکھو اس زمانے میں جو فتنہ ہے نا, بے پردگی کی وجہ سے ہونے والے فتنے کا اندیشہ تو بڑھ گیا ہے, لیکن ایک اور فتنے کا اندیشہ نہ آنے میں اور زیادہ بڑھ گیا ہے. وہ دین سے ہی گئی, الحاد, کفر, خدا کا انکار. مسجد سے اگر ان کا رشتہ نہیں ہوگا, چند عورتیں تو پیر و مرشد سے بیعت ہو جاتی ہیں, 99% بیعت ہوتی ہیں. کسی علاقے میں کوئی بزرگ رہتے ہوں, کتنی عورتوں کا ان سے تعلق ہے اس علاقے کی؟ لاکھوں میں 4 عورتوں کا ہوگا. باقیوں کے لیے کیا پیکیج ہے آپ کے پاس؟ کیا ان کو جہنم میں پھینک دیں ہم؟ ان کا ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا محلے کی مسجد سے رشتہ بولو قائم رہے. تو ابھی 2 فتنوں میں سے بڑے فتنے کو دیکھا جائے گا. ایک بے پردگی کا فتنہ ہے اور ایک کفر اور الحاد کا فتنہ ہے. خاص طور پہ باہر ملکوں میں تو اگر خواتین کا مسجد سے لنک نہیں ہے, ایمان سے گئیں وہ, کیونکہ وہ جاب کر رہی ہیں, وہ جا رہی ہیں دفتروں میں, ہر طرف. اگر آپ عورت کو مسجد سے رشتہ کاٹ دو گے, میں علماء صلحاء کے گھروں کی عورتوں کی بات نہیں کر رہا, وہ تو سن لیتی ہیں اپنے گھروں میں, سن لیتی ہیں, بیشتی زیور پڑھ لیتی ہیں, لیکن وہ کتنی فیصد ہیں بھائی, کتنے فیصد ہیں وہ؟ تو 99% عورتوں کے لیے کیا پیکیج ہے بھائی؟ جب امام حنیفہ کا دور تھا نا, وہ اسلامی حکومتیں تھیں, اسلامی سلطنتیں تھیں, وہاں عورت کو بے پردہ ہو کے نکلنے کی کہیں بھی اجازت تھی نہیں. اب اسلامی حکومتیں نہیں ہیں. اب کیا ہے, عورت کو مسجد میں آنے سے روکا تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ گھر کی 99% عورتوں کی بات کر رہا ہوں میں, پیروں کے مریدوں کی مریدنیوں کی بات نہیں کر رہا, میں مریدنیوں کی بات نہیں کر رہا. 99% عورتیں کیا کرتی ہیں جو رمضان میں تراویح میں نہیں آتی؟ کیا وہ گھروں میں رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں؟ وہ سارے شاپنگ سینٹروں کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں. تنظیم اسلامی والے رمضان میں جو لمبا قیام وہ کرتے ہیں نا تراویح, اور ہر 4 رکعت کے بعد درس ہوتا ہے, بہت ساری خواتین آتی ہیں. بعض لوگوں نے اس پہ بڑے اشکالات کیے. میں نے کہا اگر یہ لوگ یہ نہ کر رہے ہوتے, یہ ساری عورتیں حیدری کے مارکیٹوں کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں اس وقت. تو پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ ان 99% خواتین جو مسجد میں نہیں آئیں گی, یہ بازاروں میں جائیں گی. اس کی آسان مثال دے دیتا ہوں. کیا ہمارے اکابر میں بنات کے مدرسوں کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ بولو, نہیں ملتا نا. لڑکیوں کے الگ سے مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے. لڑکیاں عالمہ بنی ہیں گھروں میں, اپنے شوہر سے, اپنے بھائی سے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث, ان کی زوجہ عالمہ تھیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی زوجہ بھی کیا تھیں, بہت بڑی عالمہ تھیں. وہ اپنی زوجہ سے باقاعدہ مدد لیا کرتے تھے علمی کاموں میں. گھروں میں عالمہ بنی ہیں, مدرسے نہیں تھے باقاعدہ. وجہ کیا تھی بھائی؟ جب مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ وہ اجازت تو منصوص ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, تو تعلیمی ادارے میں مدرسے میں جانے کی کیسے اجازت ہوگی؟ اس میں تو فتنہ اور بھی زیادہ ہے. لیکن جب علماء نے دیکھا کہ اب اسلامی حکومت نہیں ہے, خواتین گھروں سے نکل چکی ہیں, اب اگر آپ نے دین کے تعلیمی ادارے نہیں بنائے تو وہ یہ نہیں کہ گھروں میں رہیں گی, وہ کالج اور یونیورسٹیوں میں جا کے دنیاوی علم حاصل کریں گی. اور وہ بھی کسی حد تک اب ضرورت بن چکا ہے, رشتے ہی نہیں ہوتے اگر یہ سب عورت تعلیم حاصل نہ کرے, اور بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. خیر وہ کسی کا پرسنل معاملہ ہے کہ وہ اپنی بچی کو کالج بھیجتا ہے نہیں بھیجتا, اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. لیکن اتنی بات تو ہے کہ جب لڑکیاں کالج میں یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں تو آپ دینی تعلیم کے لیے ان کو مدرسہ پرووائڈ نہیں کر رہے, تو جو عالمہ بننا چاہتی ہیں وہ کہیں گی بھائی ہمارے پاس عالمہ بننے کے لیے تو کوئی ادارہ ہے ہی نہیں, تو ہم اسی کو ایجوکیشن سسٹم میں جائیں گے, پھر ہمیں نہیں کہنا کہ ہم دین سے دور ہو گئے. تو اس لیے علماء نے وقت کی ضرورت سمجھی اور صرف مدرسے نہیں, مدارس البنات کا ایک جال بچھا دیا پورے ملک میں, پوری دنیا میں, اور بالکل بر وقت صحیح کام کیا, حالانکہ وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو کمال کی بات ہے جو حدیث سے ثابت ہے
اس میں تو اجتہاد نہیں ہو رہا, اور جو حدیث سے ثابت نہیں ہے اس میں اجتہاد ہو گیا. تو اب جب یہ ہوگا نا, خواتین آئیں گی تو یہ مانا جائے گا جب ضرورت ہے تو پردے کو کنٹرول کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے گی. لیکن اگر کہیں بے پردگی ہو رہی ہے, کچھ تھوڑے بہت فسادات سامنے آ رہے ہیں, تو ان فسادات کی بیس پہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ بالکل ہی پابندی لگا دو, کیونکہ پابندی لگانے کے فسادات مسجد میں آنے کے فسادات سے زیادہ ہیں. نمبر 2, اب آنے میں فتنے کم ہیں, نہ آنے میں فتنے زیادہ ہیں. اور وہ فتنے جو امام حنیفہ کے دور میں تھے نا, وہ بھی اب کم ہیں. کیوں؟ اس دور میں عورت کہیں بھی نہیں جاتی تھی, ایک جگہ تھی جہاں جو مسجد تھی. تو فاسق فاجر لوگوں کو عورت کو دیکھنے کے لیے, بد نظری کرنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا, وہ کیا تھا؟ مسجد. جبکہ میں نے اب بتایا کہ اب مسجد کے علاوہ دنیا میں ہر جگہ جا رہی ہیں. اب مسجدوں کا نہیں ہے کہ وہ ڈیٹنگ پوائنٹ بنیں گے, ڈیٹنگ پوائنٹ کے لیے 20 جگہیں اور ہیں. یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں میں خواتین مسجدوں میں آتی ہیں وہاں وہ فتنوں کے واقعات ہیں نہیں جو اب نہیں ہے. سعودی عرب میں آتی ہیں, عراق میں, جتنے عرب کنٹریز ہیں, ملیشیا, سب میں آ رہی ہیں. میں نے تو وہاں جا کے سروے کیا, کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں. وجہ کیا ہے؟ اب جس کو اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ٹھڑک پوری کرنے کے راستے اتنے کھل گئے ہیں کہ اب مسجد کو وہ سہارا نہیں بنائے گا. پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اگر کسی پیر و مرشد کو میری یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو نہ آئے, فاسق تو قرار نہ دینا کہ جی یہ اکابر کے طریقے سے ہٹ گئے. بھائی اسلام سے ہٹنا برا ہے, اسلام سے نہیں ہٹے کوئی, اسلام کو فوکس کرو. تو یہاں بھی یہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح کے پیر و مرشد کو خدا بنانا ہے. میں ان مریدوں سے کہتا ہوں تم جا کے دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لے آؤ, بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے آؤ کہ مفتی طارق مسعود جیسے آدمی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, یہ فسادات پائے جاتے ہیں اس آدمی نے. وہ اگر فتویٰ دے دینا کہ ہاں جائز نہیں ہے, آپ جہاں رہتے ہو وہیں مسجد ہے, وہ اگر فتویٰ دے دیں تو آپ 100 دفعہ اس فتوے کو فالو کرو. اور اگر وہ فتویٰ نہیں دے رہے تو پھر اپنے پیر کی بات ماننا, یہ پیر پرستی ہے. کیونکہ علم صاحب فتویٰ سے لیا جائے گا. دین کا علم, دین کا علم پیر و مرشد سے نہیں پوچھا جاتا کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, کس کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے. فتویٰ مفتیوں سے لیا جاتا ہے. آپ کو میرے فتوے پہ اعتماد نہیں ہے, آپ بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے آؤ, آپ دارالعلوم کرنگی سے فتویٰ لے آؤ. وہ اگر آپ کو فتویٰ دے دیں کہ جی یہ جو جس امام کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں اس امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, پھر آپ نماز نہ پڑھو. ایسا اگر فتویٰ نہیں ہے آپ کے پاس تو اپنے پیر کے کہنے پر اگر آپ محلے کی مسجد میں جماعت چھوڑو گے, یہ فتنہ پھیلانے والی بات ہے, یہ امت میں انتشار پیدا کرنے والی بات ہے. یہ آپ اپنے مریدوں کو کم ظرف بنا رہے ہو, بلکہ حقیقت میں ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہو آپ, ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہو آپ. تو یہ ناجائز ہے, غلط ہے. دوسرا اعتراض جو ہم پہ کیا جاتا ہے, یہ مسئلہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے, کہ ویڈیو بنواتے ہیں جی, سیلفیاں بنواتے ہیں. ویڈیو بنانا یا سیلفی بنانا, ڈیجیٹل ویڈیو, اس کا تصویر ہونا پوری دنیا کے علماء تو دور کی بات, خود علماء دیوبند میں اختلافی مسئلہ ہی ہے. فاسق قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مسئلہ چاروں اماموں کے نزدیک کیا ہو, چاروں فقہ کے ماننے والوں کے نزدیک. دیکھو جھینگا کھانا میں جائز نہیں سمجھتا, جھینگا کھانا فقہ حنفی میں جائز نہیں, لیکن کوئی کھا رہا ہو اس کو فاسق نہیں قرار دیتا میں, فاسق نہیں قرار دیتا میں اس کو کہ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. بھائی کبیرہ گناہ کا اطلاق اسی گناہ پر ہوگا جو چاروں ائمہ کے نزدیک کیا ہو, ناجائز ہو, اختلاف کی گنجائش نہ ہو. تو صرف احناف میں نہیں, احناف کا بھی ایک پارٹ ہے نا علماء دیوبند. احناف تو پوری دنیا میں, عرب میں بھی ہیں, مدینہ میں بھی حنفی علماء ہیں, مکہ میں بھی حنفی علماء ہیں, ایران میں بھی بہت ہیں, افغانستان میں بھی بہت ہیں, اور آذربائیجان میں, ازبکستان میں, شام میں, مصر میں, ہر جگہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن علماء دیوبند ان میں سے ایک مخصوص طبقے کو کہا جاتا ہے. تو صرف احناف میں نہیں, علماء دیوبند کے اندر بھی یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس پہ تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے, ان کا باقاعدہ فتویٰ ہے, میں نے خود اپنی کانوں سے ان سے سنا ہے براہ راست کہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے. ان کو اس پہ بہت تحفظات تھے جب تصویر ہی نہیں ہے ان کی نزدیک. تو جب تصویر نہیں ہے تو سیلفی کھنچوانے والے کو یا اپنی ویڈیو بنوانے والے کو فاسق قرار دیا جا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہو گے کہ ہماری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ حرم کیا کیسے جاتے ہو, حرم میں تو ساری تراویح ویڈیو پہ آتی ہے, وہاں بھی نہ پڑھو آپ نماز. اور حرم میں 24 گھنٹے ویڈیو بن رہی ہے. ہمارے ہاں تو بیان کے دوران ویڈیو بن رہی ہے نا, حرم میں 24 گھنٹے وہاں نمازیوں کی اور امام کی
ویڈیو بن رہی ہوتی ہے, آپ اپنے ٹی وی پہ یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہو, وہاں کیا تعویل کرو گے آپ؟ سارے ہی فاسق ہو گئے تو بچے گا کون میرے بھائی جنت میں جانے کے لیے؟ تو اس لیے اپنے پیر و مرشد کو پیر و مرشدی بناؤ, خدا بنانے کی کوشش مت کرو. ہمارے پیر و مرشد مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, لیکن ہم نے جب دیکھا کچھ مسائل میں تو فوراً اختلاف کر لیا. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہمارے حضرت فٹ بال کو حرام لکھا ہے اصول فتاوی میں. فٹ بال کھیلنا کیا ہے؟ کیونکہ حضرت نے فٹ بال میں ٹانگیں ٹوٹتی ہوئی دیکھی لوگوں کی, اور منہ پہ جیسے کسی کے لگی فٹ بال آ کے پورا منہ گھوم گیا اس کا, تو حضرت نے تو لکھ دیا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے, اتنا فساد ہے. لیکن جب جامع ترشید سے فتویٰ گیا تو فٹ بال کے حرام ہونے کا نہیں گیا فتویٰ. جب سوال آیا نا تو کسی نے جواب لکھا کہ مفتی رشید احمد صاحب نے ناجائز لکھا. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے فرمایا بھائی مفتی رشید احمد صاحب نے لکھ دیا ناجائز تو ان کی رائے تھی, انہوں نے کچھ واقعات ایسے دیکھ لیے, تو آپ تو علماء ہو, مفتیان کرام ہو, ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ واقعات تو ہوتے ہیں, تو اگر ان سے خطا ہو گئی تو کیا مفتی کے لیے جائز ہے کہ اس غلطی میں ان کو فالو کرے صرف اس لیے کہ وہ پیر و مرشد تھے؟ ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں, کرکٹ میں بھی ہوں گے, فٹ بال میں. حضرت نے اصل میں دیکھ لیے تھے چند واقعات, تو حضرت نے شیطانی گولے کے نام سے رسالہ لکھا. ابھی بھی اصل فتاوی موجود ہے, مفتی رشید احمد صاحب کا رسالہ ہے, اس رسالے کا نام ہے شیطانی, بولو نا, گولا. فٹ بال کو پھر مفتی عبدالرحیم صاحب نے بتایا حضرت نے کچھ لوگوں کو دیکھا ٹانگ ٹوٹتے ہوئے دیکھا فٹ بال میں, ایک بندے نے فٹ بال ماری تو دوسرے کی ناک پہ جا کے لگی, وہ پتہ نہیں انا للہ ہو گیا یا ابھی زندہ ہے واللہ عالم. ایک اور ایسا واقعہ دیکھا وہ کسی کے لگا تو حضرت نے ایک رسالہ لکھا, یہ تو کھیل ہی ناجائز ہے. لیکن کسی نے لکھ دیا نا, حضرت نے لکھ دیا, اخلاص سے لکھا, لیکن بعد والے علماء پھر کہتے ہیں حضرت نے لکھ دیا تو اب یہ لکھا ہوا کوئی پتھر پہ لکیر نہیں بن گیا ہے. تو ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. زیادہ تر اگر اسی طرح ہی ہو رہا ہے, جب بھی کھیلو ہر دوسرے دن کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو کہا جائے گا یہ ناجائز ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہم بھی تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے, ہم نے تو ایسا نہیں کیا. ہم نے دیکھا ہمارے حضرت نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ شریعت سب سے پہلے ہے, اسی بیس پہ تو ہم نے پیر بنایا ان کو اپنا. یار یہ شریعت کو سپیریئر رکھتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک حضرت کے مرید تھے, ابھی ان کا انتقال ہو گیا. ایک دن کہنے لگے, کسی نے حضرت سے آ کے پوچھا کہ حضرت میرے والدین مان نہیں رہے, میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں, یہ ہے وہ ہے فلانا ڈمکانا, اس طرح کی کوئی بات کی. تو حضرت نے فرمایا والدین کو آپ یہ جواب دیں. تھوڑا حضرت نے, بعض دفعہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے کسی پہ, غیرت کا غلبہ ہو جاتا ہے, تو وہ ذرا سخت الفاظ کہہ دیتا ہے. تو حضرت نے جب ان کو مشورہ دیا سب کے سامنے, تو وہ جو حضرت کے مرید تھے, بڑے زبردست عالم بھی تھے, وہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ ماں باپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا تو ٹھیک معلوم نہیں ہوتا. تو وہ بھی مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے کہ حضرت نے جو یہ الفاظ کہہ دیے ہیں تو حضرت کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا دیکھو یہ حضرت ہی کی تربیت ہے کہ آپ کو اپنے پیر صاحب کی کوئی بات لگ رہی ہے خلاف شرع تو آپ اعتراض کر رہے ہو. میں نے کہا یہ مزاج آپ کو یہاں ملے گا, عام طور پہ کہیں اور نہیں ملتا. میں نے کہا یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ بھائی انسان ہے, غیرت اور حمیت میں ذرا سخت جملے کہلوا دیے. اور میں نے کہا آپ حضرت کو لکھ کے دے دو محبت کے ساتھ کہ حضرت یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہو, تو حضرت فوراً رجوع بھی کر لیں گے. تو انہوں نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, میرے دل میں اپنے شیخ سے تھوڑی بدگمانی آئی تھی کہ یہ کیسے الفاظ استعمال کروا رہے ہیں والدین کے لیے, لیکن آپ کا یہ جملہ سن کے وہ بدگمانی دور ہو گئی کہ یہ تربیت بھی کس نے کی ہے, کہ ہمیں اپنے شیخ کی بات پہ اشکال ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ نے والدین کا اتنا بڑا مقام قرآن مجید میں بتایا ہے, ان کے سامنے اف مت کرو یہ. اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے کہ کیسے اپنے باپ کو انہوں نے نصیحتیں کی ہیں, کیا انداز تھا ان کا. تو بعض دفعہ انسان ہر چیز ہر وقت انسان کے ذہن میں مستحضر نہیں ہوتی. تو یہ تربیت بھی کس نے کی ہے کہ بھائی پیر اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو نامناسب لگتی ہے تو اس میں فالو نہیں کرنا ہے پیر کی بات کو, پیر و مرشد کی بات. لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ کسی نے, ہاں اب ایک اور بات کر کے یہ ٹاپک ہی میں مکمل کر دوں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, امام اگر پکا فاسق بھی ہو نا, فاسق بھی ہو تو بھی محلے کی نماز اس کے پیچھے نہیں چھوڑی جائے گی. شریعت میں اجتماعیت ہے, اجتماعیت, اور اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے ظرف بڑا رکھنا پڑتا ہے, اپنی رائے کو قربان کرنا پڑتا ہے. اگر ہر شخص اپنی رائے, اور ہر آدمی کی نظر میں امام کا جو ایک معیار ہے نا وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے ہر شخص کی نظر میں.
کسی کو ایسا امام پسند نہیں, کسی کو ویسا امام پسند نہیں. اگر اپنی پسند ناپسند پہ امام تبدیل ہونا شروع ہو جائیں تو جماعت کی نماز کا جو فلسفہ ہے کہ سب مسلمان کالے گورے سفید سارے کھڑے ہو کے مسجدوں میں ایک صف میں کھڑے ہو جائیں, یہ حکمت فوت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی فوت؟ کسی کو امام کی آواز پسند نہیں آتی, کسی کو امام کی قرات پسند نہیں آتی, کسی کو امام کی شکل پسند نہیں آتی, کسی کو امام کا چلنا پسند نہیں آتا. اسلام نے بولا ہے بھائی اجتماعیت دیکھی جائے گی, اجتماعیت کی خاطر اپنی انفرادی رائے کو قربان کیا جائے گا. مسجدوں میں کچھ پنچایتی ہمیشہ سے ہوتے ہیں جن کو امام اچھا نہیں لگتا, آ کے پوچھتے ہیں امام میں یہ ہے, امام میں یہ. بھائی آپ کو نماز مسجد میں آ کے جماعت سے پڑھنی ہے, امام آپ کو اچھا لگے یا امام آپ کو اچھا نہ لگے. کیوں؟ اجتماعیت اس وقت تک قائم رکھنا ممکن نہیں ہے جب تک آپ اپنی رائے کو قربان نہ کر دیں. جوڑ پیدا کرنے کے لیے اپنی رائے سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.